السلام على مدینہ سے مدینہ تک عمر بن سعد کے لشکر کی صف آرائی۔ مرحوم مفید ارشاد میں لکھتے ہیں کہ روز عاشورہ روز جمعہ یا ایک قول کے مطابق ہفتہ تھا۔ صبح سویرے ابن سعد نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ عمر بن حجاج کو لشکر کے دائیں طرف کا امیر، شمر کو لشکر کے بائیں طرف کا امیر، عروہ بن قیس کو سواروں کا امیر اور شبس بن ربیع کو پیادوں کا امیر اور لواء اعظم کے لیے یعنی قلب لشکر میں اپنے غلام درید کو معین کیا۔ ابن سعد کا لشکر مختلف قبائل اور مختلف بلاد سے اکٹھا ہوا تھا۔ قبائل جیسے خوارج، حمیر، کندہ، آل مطعون، جسعم، سکون، عبادہ، مزر، ربیعہ، مزہج، خزاعہ، یربوع، محلب، بنت، شاکریہ، خزیمہ، مسجد بنی زہرہ وغیرہ سے سوار اور پیادہ کافی لوگ آئے تھے۔ کوفہ اور شام کے تمام رؤسا اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ موجود تھے۔ اس قدر لشکر کی تعداد تھی کہ اس وقت تک کسی نے اس کی نظیر نہ دیکھی اور نہ سنی تھی۔ دریا کی موجوں کی طرح لشکر کی موجیں تھیں۔ علم اس قدر لہرا رہے تھے گویا دریا میں کشتیوں کے بادبان نظر آتے تھے۔ تمام قبائل اور لشکر کے سردار ابن سعد کے خیمہ کے ساتھ صف بستہ کھڑے تھے، اور وہ بدبخت تمام سامان جنگ لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ بہت جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ پہلی فرصت میں حکومت رے کو سنبھال سکوں۔ ابن سعد نے خولی کو عمر بن حجاج کی مدد کے لیے متعین کیا اور حرملہ کو شمر کی نصرت کے لیے متعین کیا، اور خود قلب لشکر میں کھڑا ہو گیا اور علم غلام کے سپرد کیا۔ اپنے تیر کمان کو اپنے بیٹے حفص کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا۔ حسین بن نمیر کو تیر کمان والوں کا امیر بنا دیا اور محمد بن اشعث کو پتھر مارنے والوں کا امیر مقرر کیا۔ ابو ایوب غنوہ کو بیلداروں کا امیر مقرر کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا اور اس طرح لشکر کی صفیں آراستہ اور منظم کی۔ پھر ابن سعد کے حکم سے طبلِ جنگ بجنے شروع ہو گئے، گھنٹیاں اور طبل بجنے لگے، گھوڑوں نے ہنہنانا شروع کیا، لشکریوں نے تالیاں بجائیں، شور و غل مچاتے تھے، زمین پر پاؤں مارتے تھے اور زمین و زمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مرحوم علامہ قزوینی اپنی کتاب ریاض میں لکھتے ہیں کہ جناب امام علیہ السلام کے خیمے میں مستورات، بچوں اور مخدرات عصمت کی عجیب حالت تھی۔ ان تمام مخدرات، بچوں، مستورات کے آنسو سیلاب کی طرح جاری تھے اور دشمن کے خوف سے اضطراب اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ خیام میں ماتم برپا تھا، کوئی زانوں پر، کوئی سر پر، کوئی صورت پر پیٹ رہا تھا اور سینہ کو بھی ہو رہی تھی۔ 3-4 سال کے بچے ہر ایک کو ماتم کرتا دیکھتے اور باہر سے طبلِ جنگ اور شور و غل سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ان کی روحیں پرواز کرنے والی تھیں۔ تمام بچوں نے بلند صدا سے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ امام علیہ السلام کے خیام میں اس قدر گریہ زاری اور ماتم تھا کہ حضرت مجبور ہوئے اور شکستہ دل غربت کے عالم میں خیام میں آئے اور مستورات اور بچوں کی یہ حالت زار اور رقت بار بار دیکھی تو بے اختیار زار و قطار روئے۔ پھر اپنی سفید داڑھی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے بانو، اے میری بیٹیوں، تمہیں اپنی جان کا واسطہ خاموش ہو جاؤ۔ تم نے میرے بعد بہت رونا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میرے سب جوان زندہ و سلامت ہیں اور دشمنوں کو آگے کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تم خوف نہ کھاؤ، جب میں اور میرے اصحاب زندہ ہیں تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ ان خیام میں داخل ہو سکے۔ امام نے اس طریقے سے اہل حرم کو خاموش کروا دیا۔ لشکر ابن سعد کو بریر کی نصیحت۔ دونوں طرف سے لشکروں کی صفیں جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں کہ امام نے بریر بن خزیر ہمدانی کو فرمایا، جاؤ
ان لشکروں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور ان اندھے دلوں اور خدا سے بے خبر گمراہوں کو واضح نصیحت کرو۔ یہ شیر دل حکم امام سن کر زرہ کے دامن کو کمر میں ڈال کر جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے لشکر حسینی سے نکلا، اور لشکر ابن سعد کے قریب آ کر فرمایا: اے بے ترس، اے بے خوف قوم، تمہیں خوف خدا نہیں؟ اور تمہیں کیوں خوف خدا نہیں آتا، حالانکہ پیغمبر کی آل اور ذریت پردرد دلوں سے ساری رات اس صحرا میں رات گزاری؟ اگر تم پیغمبر کو مانتے ہو اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو تو یہ اسی رسول کی اطرت ہیں۔ اس لشکر کشی اور صف آرائی کا کیا مقصد ہے؟ کس دلیل اور حجت کے ذریعے اولاد رسول کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ ابن سعد کے لشکریوں نے جواب دیا: ہمارا ارادہ ہے کہ حجاز کا بادشاہ ابن زیاد کی بیعت کر لے، اگر بیعت نہیں کرتا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ بریر نے فرمایا: کیا تمہیں یہ قبول نہیں کہ بادشاہ حجاز جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں؟ انہوں نے کہا: بہانے نہ بناؤ، سوائے بیعت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ بریر نے دل کی گہرائیوں اور پورے جذبات سے فرمایا: اے بے حیا لوگو، افسوس ہے تم پر، وہ تمہارے خطوط اور دعوت نامے اور عہد و پیما کہاں گئے؟ تم نے لکھا تھا کہ فرزند فاطمہ آئیں اور ہمیں ہدایت کریں، اور جب وہ تمہاری ہدایت کے لیے آن پہنچے تو اب تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو یا گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ اہل لشکر نے کہا: زیادہ مت بولو اور فضول گفتگو بند کرو، یہ صحرا اور بیابان کارزار جنگ کا مقام ہے، واضح و نصیحت کا مقام نہیں ہے۔ بریر نے فرمایا: تمہاری یہ گفتگو خدا کی لعنت کی مستحق ہے۔ پھر آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا: میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اس قوم کے بد کرداروں سے بری ہوں، تو خود اس قوم سے انتقام لے اور اپنی رحمت ان سے دور کر دے۔ جب لشکر ابن سعد نے بریر کی لعنت ملامت کو سنا تو ان کی دشمنی اور بغض میں اور اضافہ ہوا اور غصہ میں آ کر بریر کو تیروں کا نشانہ بنانے لگے۔ لشکر حسینی کا محاصرہ۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کے میمنہ و میسرہ کو آراستہ کرنے کے بعد حکم دیا: اب ثابت قدمی سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا ایسا محاصرہ کرو جیسے نگینہ انگوٹھی میں ہوتا ہے۔ جوں ہی لشکر فساد نے اس فسادی جرثومہ کا حکم سنا تو آوازیں بلند ہوئیں کہ اب سالار کا حکم ہے کہ ثابت قدم رہ کر امام حسین کا محاصرہ کرنا ہے۔ خبردار، ان کا ایک جوان بھی صحیح سالم بھاگنے نہ پائے۔ اگر گروہ نے عمر ابن سعد کے حکم کے مطابق گھوڑوں کو دوڑایا اور امام کے قلعہ نما خیام اور امام کے لشکر کو اپنے حلقہ میں محاصرہ کر لیا اور گالیاں بکنا اور مسخرہ بازیاں شروع کر دیں اور کسی وقت اطراف سے خیام کی طرف تیز بھی چلا دیتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا واعظ و نصیحت کرنا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے لشکر کی اس جسارت کو دیکھا تو خود میدان میں آئے اور لشکر ابن سعد کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نظر لشکر کی صفوں پر دوڑائی تو لشکر میں امام حسین علیہ السلام کی نظر ابن سعد پر پڑی کہ وہ مسکراہٹ، خوشی اور سرور سے ارکان کوفہ سے مشغول گفتگو ہے۔ امام کو بہت دکھ ہوا، ٹھنڈی سانس لی اور پھر دنیا کی مذمت میں یہ خطبہ پڑھا: بے حد اور بے قیاس حمد خدا ہے جس نے دنیا پیدا کی لیکن اسے فانی اور زائل ہو جانے کے لیے بنایا۔ یہ دنیا بوڑھی مکار ہے جو اپنے اہل پر ضرور تصرف کرتی ہے، پس مغرور ہے وہ جو اس دنیا کا فریب کھائے، اور شقی ہے جو اس دنیا میں وہ جو اس فتنہ گر دنیا کے فتنے کے جال میں پھنس جائے۔ اے قوم، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ اس دنیا نے بہت امیدواروں کو نا امید کیا ہے اور اکثر طمع کرنے والوں کو مایوس کیا ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں
کہ تم نے ایک ایسی بات پر اجتماع کیا ہے جس بات سے تم خدا کی ناراضگی و غضب کا باعث بنے ہو، اور خدا نے تم سے اپنی رحمت کو دور کر دیا ہے اور اپنے عذاب کو تمہارے قریب کر دیا ہے۔ کس قدر بہترین رب ہے ہمارا رب، اور کس قدر برے بندے ہو تم، کیونکہ تم نے پہلے پروردگار کی اطاعت کا اقرار کیا اور میرے جد امجد محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے میرے خلاف لشکر جمع اور آراستہ کیا ہے، اور میرے اور ذریت پیغمبر پر پانی بند کر کے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے اور ہمارے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہو۔ یہ شیطانی باتیں ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور شیطان نے تمہارے دل سے خدا کے خوف کو ختم کر ڈالا ہے۔ حق کو بھول گئے ہو اور باطل کو پسند کر لیا ہے۔ ہائے افسوس تم پر اور تمہارے ارادہ پر کہ بد کرداری کر رہے ہو اور فرزند پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ہاں، ہم اولاد پیغمبر پہلے ہی رحمت رب العالمین کے ساتھ ہیں اور پھر بھی اسی رحمت خدا میں جائیں گے۔ اے گروہ، تم وہ لوگ ہو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، پس یہ قوم ظالم اور ستمکار ہے اور رحمت خدا سے دور ہے۔ جب یہاں تک امام حسین علیہ السلام کی تقریر پہنچی تو ابن سعد نے اپنے لشکر کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو حسین کی باتوں کا جواب دے اور اسے خاموش کرا دے اور اس کو زیادہ نہ بولنے دے، کیونکہ یہ شخص اسی کا بیٹا ہے کہ جس کے سامنے فصاحت و بلاغت فاضح و خاشع ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر حسین ایک دن اور بھی میدان میں تقریر کرتا رہا تو بھی اس کی باتیں ختم نہ ہوں گی اور کلام بند نہ ہوگا، پس بہت جلدی اسے جواب دو، کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے اور کام مشکل ہو جائے گا۔ شمر لشکر سے نکلا اور کہا، اے حسین، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں سمجھ تک نہیں آئیں؟ وہ بات کرو جس کی ہمیں سمجھ آئے تاکہ ہم تمہاری باتوں کا جواب دے سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا سے ڈرو، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ مجھ جیسے شخص کا خون بہانا جائز نہیں اور میری حد تک کہ حرمت کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہیں، اور ہمارے نانا کے فرمان کے مطابق میں اور میرے بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جنتی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ صاحب کتاب حضا کا بیان ہے کہ عبارات مقتل سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بار بار واعظ و نصیحت کے لیے میدان میں آتے، تمام حجت فرماتے اور ہر دفعہ نبوت کی میراث سے کوئی نشانی ساتھ لے جاتے، اور حضرت تقریباً 12 مرتبہ میدان میں آئے اور نصیحت کی، کبھی رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر تو کبھی رسول اللہ کی ناقہ پر آئے، کبھی پیغمبر کا عمامہ باندھ کر آئے اور کبھی قرآن لے کر آئے اور نصیحت کی۔ مناجات امام صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد میرے بابا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا، خدایا، ہر غم میں تو ہی میرا مقام اعتماد ہے، ہر سختی کے وقت تو ہی میرا مقام امیدواری ہے، ہر مشکل کے وقت میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ کس قدر مجھ پر دکھ آئے، مصیبتیں آئیں جس پر عقلیں ضعیف ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، دوست عاجز آ جاتے ہیں، دشمن اور زیادہ زبان درازی کرتے ہیں۔ ان تمام مصائب کا میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے شکوہ نہ کیا، تجھ سے اپنے دکھ اور شکوے کیے اور تو نے اپنے لطف سے مجھے کشائش عطا فرمائی۔
اور مجھے مصائب برداشت کرنے کی اہمیت دی، مجھے حلم عطا فرمایا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی اور ہر اچھائی کا مالک ہے۔ خدا لعنت کرے دنیا اور اہل دنیا پر، خصوصاً کوفیوں اور شامیوں پر، کیونکہ انہوں نے حجت خدا کا ذرا بھر لحاظ نہ رکھا، بلکہ اپنے رب سے مکمل مناجات کی بھی فرصت نہ دی۔ اس دوران میں ہر طرف سے ابن سعد کا لشکر خیمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے دیکھا خیام کی پشت والی جانب تو خندق ہے جس میں آگ جل رہی ہے۔ شمر نے کہا، خدا اس کی زبان کو زقوم جہنم سے بھر دے۔ اے حسین، قیامت سے پہلے اپنے لیے آگ پسند کر لی ہے کیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ کون بھونک رہا ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، مولا یہ شمر ملعون ہے۔ امام نے فرمایا، اے ولد الزنا اور اے بکریاں چرانے والی کے بیٹے، تو جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ پھر مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ شمر کو تیر مار کر ہلاک کر دوں، کیونکہ دشمن خدا فاسق ہے، جابر لوگوں کا سردار ہے، اور خدا نے اس کی ہلاکت ابھی ہمارے لیے آسان کر دی ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے اجازت نہ دی اور فرمایا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ امام علیہ السلام کا دوسری مرتبہ واضح نصیحت اور تمام حجت۔ دوبارہ امام علیہ السلام دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے تقریر شروع کی جسے دونوں لشکر سن سکتے تھے۔ اے لوگو، میرے نسب کو یاد کرو، میں کون ہوں؟ اپنے آپ میں آؤ اور شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حد تک حرمت کرنا کسی حوالے سے جائز لگتا ہے؟ اے جماعت، یہ سوچ لو، کیا میرے قتل میں تمہاری اصلاح ہے؟ کیا میں تمہارے پیغمبر، ان کے وصی، چچا زاد علی ابن ابی طالب، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تائید کی، کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا جناب حمزہ سید الشہداء میرے بزرگوار نہیں؟ کیا جعفر طیار جو ملائکہ کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں، کیا وہ میرے چچا نہیں؟ کیا تمہارے سامنے میرے نانا کی حدیث نہیں آئی کہ رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی حسن کے حق میں فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اے قوم، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر تصدیق کرتے ہو، جبکہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اور ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند متعال نے جھوٹے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، اور اگر میری باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہو تو اس تمہارے لشکر میں ضرور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے پوچھو تو وہ بھی میری ان باتوں کی تصدیق کریں گے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری، ابو سعید خدری، سہیل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم، انس بن مالک وغیرہ جو کہ کوفے میں ہیں، ان سے پوچھ لو تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے خود میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میں اور میرا بھائی حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، کیا میری کسی بات کا تم پر اثر نہیں ہوا کہ تم میرا خون بہانے سے رک جاؤ؟ اسی دوران میں شمر نے پھر جسارت کی اور یہ بکواس کی کہ اے لوگو، حسین دین خدا سے نکل گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بات منوائیں، لہٰذا ہم نہیں سمجھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پس حبیب نے شمر کا جواب دیا، اے ملعون، خدا کے دین سے تم خارج ہو چکے ہو، ابن زیاد کے تابع ہو گئے ہو۔ اگر 70 مذہب ہوں تو تم دین کی خاطر ہر مذہب پر عمل کرتے رہو گے۔ یہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام کو نہیں سمجھتا، کیونکہ کفر اور انکار کی وجہ سے خدا نے تیرے دل کو سرنگوں کر دیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ حبیب کے اس جواب پر شمر خاموش ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، اے قوم، اگر تجھے میری باتوں پر رشک ہے
تو معلوم ہوتا ہے تمہیں میرے فرزند رسول اللہ ہونے پر شک ہے۔ خدا کی قسم، مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے۔ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے کہ بدلہ لیتے ہو؟ یا میں نے کسی کا مال تلف کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا اس کا قصاص لیتے ہو؟ حالانکہ ان میں سے کچھ بھی میں نے نہیں کیا، تو پھر کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ جب یہ کلام انہوں نے حجت خدا سے سنا تو تمام لشکر خاموش ہو گیا اور کسی نے جواب نہ دیا، اور حیران و پریشان تھے کہ کیا جواب دیں۔ جب حضرت نے دیکھا کہ سب خاموش ہیں اور جواب نہیں ہے تو امام نے ان کے چند رؤسا اور بزرگان کو پکارا اور فرمایا، اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابہر، اے قیس بن اشس، اے یزید ابن الحرس، کیا تم لوگوں نے خط نہ لکھے تھے کہ تمام پھل اور میوے ہمارے درختوں پر تیار ہو چکے ہیں اور ہماری تمام زراعت سرسبز ہے اور آپ کی نصرت کے لیے مسلح لشکر تیار ہے، تو آپ لوگوں کے عہد و پیمان کہاں چلے گئے؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کوئی ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ سنی گئی تھی۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت کی تقریر یہاں تک پہنچی تو ابن سعد ملعون نے آواز لگائی، اے میرے دوستو، حسین علیہ السلام کو اس قدر مہلت نہ دو، ان کو جواب دو ورنہ سارا دن ان کی تقریر ختم نہ ہوگی۔ وہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں۔ پھر شمر حرام زادے نے جسارت کی اور بکواس کی، اے حسین، اس قدر لمبی تقریر کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ایسی بات کرو جو ہم سمجھ سکیں۔ حضرت نے فرمایا، خدا سے ڈرو اور میرے قتل سے بچ جاؤ اور میری حد تک کی حرمت نہ کرو۔ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ہے جو پیغمبر کی زوجہ ہیں، اور تم نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ حسنین یعنی حسن و حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر اشعث بن قیس ملعون آگے بڑھا اور کہا کہ ہم ان باتوں کو نہیں جانتے اور نہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بات یہ ہے کہ اپنی بزرگی کو بھول جاؤ، ابن زیاد کے تابع ہو جاؤ اور اسے چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا سمجھو، تاکہ وہ اور اس کے اصحاب تمہارے ساتھ وہ رویہ اور سلوک رکھیں جو تم چاہتے ہو۔ پس زمین و آسمان کے خالق کے نمائندے اور حجت امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا، خدا کی قسم، میں ذلیل ہو کر تمہاری بیعت نہ کروں گا اور غلاموں کے اقرار کی طرح تمہارا اقرار بھی کبھی نہ کروں گا۔ پھر حضرت نے بلند آواز سے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں۔ اگرچہ تم مجھ پر سنگباری کرو، اور ہر اس متکبر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو روز قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ آگاہ رہو کہ میں نے تمہارے اوپر حجت الہی پوری کر دی ہے اور اچھی بری راہوں کا بتا دیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں اپنے اس تھوڑے سے گروہ کے ساتھ تم سے خوب جہاد کروں گا۔ پھر چند شعر پڑھے جن کا مفہوم دنیائے پست سے اعراض تھا۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر عرض کیا، اے خدا، ان لوگوں سے اپنی رحمت کا نزول روک دے اور ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسے حضرت یوسف کے زمانے میں نازل ہوا تھا، اور ان پر نبی ثقف کا جوان مسلط فرما جو ان کی زندگیوں کو ان پر تنگ کر دے، اور ان میں سے کسی کو باقی اور زندہ نہ چھوڑے، اور سب کو ہمارے قتل کے عوض قتل کر دے۔ میرے خدا، ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے اور توکل و اعتماد تجھ پر ہے، اور شکوہ بھی تیری طرف ہے، اور ہماری باز گشت بھی تیری جانب ہوگی۔ ان مناجات کے بعد پھر قوم اشقیاء کو مخاطب کر کے فرمایا، کہاں ہے عمر سعد کہ مجھے اس سے کام ہے۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام
اسے بلا رہے ہیں تو امام سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن عمر ابن سعد نزدیک آیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر سعد، تو مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ حرامی بن حرامی تجھے رے کی حکومت دے گا اور تجھے جرجان کے شہروں کا والی بنائے گا۔ اے عمر، خدا کی قسم تو اپنی آرزو کو نہیں پائے گا، اور یہ بات تیرے اور میرے درمیان وعدہ رہا کہ تجھے رے کی جاگیر نہ ملے گی۔ اب تو جو چاہے کر لے، لیکن میری شہادت کے بعد کبھی خوشحالی نہ دیکھے گا، دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ گویا میں تیرے سر کو دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں نیزے پر اٹھایا ہوا ہے اور کوفہ کے بچے اسے پتھر مار رہے ہیں۔ عمر ابن سعد ان باتوں سے غضبناک ہوا اور اپنا نجس منہ دوسری طرف موڑ لیا اور اپنے لشکر میں چلا گیا، اور اپنے لشکر والوں سے کہا کہ کس کا انتظار ہے، یکبارگی حملہ کرو اور ایک ہی حملہ میں کام تمام کر دو۔ اس ملعون کے حکم سے تمام لشکر نے دائرہ ایمان کے مرکز اور کل جہان کے ہادی و رہبر پر حملہ کر دیا، اور تیروں، نیزوں اور آلات جنگ سے حضرت اور اصحاب زخمی ہونے لگے۔ نصرت امام کے لیے فرشتوں کا آنا اور امام کا مدد لینے سے انکار کرنا۔ ابو طاہر مرحوم نے اپنی کتاب معالم الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ روز عاشور جب دونوں آمنے سامنے آئے اور اسباب جنگ آمادہ ہو گئے اور صلح کے تمام دروازے بند ہو گئے، تو اسی اثنا میں نصر ملک فرشتوں کی فوج کے ساتھ حکم خدا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اور ملک نصر نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو دو کاموں سے ایک کو چن لینے کا اختیار دیا ہے۔ اپنے تھوڑے سے لشکر کو حکم دیں کہ ان ملعونوں پر حملہ کریں، ہم ان کی مدد کریں اور تمہیں ان دشمنوں پر فتح و کامیابی حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جان اللہ کے سپرد کرو، اس عالم فانی کو ترک کرو اور ہمیشہ باقی رہنے والے جہان کی طرف کوچ کر جاؤ، اور اگر فتح و کامیابی چاہتے ہو تو بھی آپ کے مقام اور اجر سے ذرا بھر کم نہ ہوگا، کیونکہ تیری رضا خدا کی رضا ہے۔ تشنہ جگر فرزند پیغمبر نے فرمایا، اے نصر، فرشتہ اگر فیاض کریم اور محبوب قدیم نے اختیار مجھے دیا تو پھر جان لے کہ میں جان راہ خدا میں قربان کر دینے کو پسند کرتا ہوں، اور میری رضا قربانی دینے میں ہے۔ امام علیہ السلام کے استغاثے نے جناب حر کی تقدیر بدل دی۔ ابو مخنف نے لکھا ہے کہ جب میدان میں امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، تو اس استغاثے کی آواز تمام صحرا اور بیاباں کربلا میں گونجی، اور یہی صدا حر بن یزید الریاحی کے کانوں میں پہنچی تو اس کا دل اداس ہو گیا، بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، حیرت کے دریا میں ڈوب گیا، فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا، اور اس کے اندر غیرت اور حمیت نے انگڑائی لی، اندرونی تشیع کے خون نے جوش مارا، اور اس کے دل پر نور ہدایت کی چمک آئی تو اس کا چہرہ چاند کی طرح جگمگانے لگا، اور قدرت نے اسے جنگ کے شیطانی وسوسوں سے نجات دی، اور خدا نے شیطان سے کہا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیری کوئی چال کارگر نہیں ہو سکتی۔ پس حر نے اپنے گھوڑے کو جولان دی اور ابن سعد کے پاس آیا اور فرمایا، کیا اس غریب بے یار و مددگار سے تم ضرور جنگ کرو گے، یا یہ اسباب جنگ صرف بیعت لینے کا بہانہ ہے؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم سخت ترین جنگ کروں گا، اور اس جنگ کا آسان ترین کام یہ ہے کہ بدن سے سر اور ہاتھ جدا کر دوں گا۔ حر نے فرمایا، جو چیز پسر فاطمہ نے تم سے خواہش کی تھی اس پر عمل نہ کرو گے؟ ابن سعد نے کہا، اگر میرے پاس جنگ کا اختیار ہوتا تو ضرور حسین کی خواہش کو پورا کرتا، لیکن کیا کروں، ابن زیاد امیر کا حکم ہے کہ حسین بیعت کریں ورنہ ان سے جنگ کرو۔
جناب حر کا چہرہ زرد ہو گیا اور سر نیچے کر لیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے مقام پر آ گیا۔ حر نے اپنے چچا زاد قرہ بن قیس سے کہا کہ کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں پلایا۔ حر نے کہا کیوں کوتاہی کی؟ اب جاؤ اور پانی پلاؤ۔ قرہ نے کہا میں اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ حر نے کہا میں جاتا ہوں اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ حر اسی خیال میں تھا کہ دوبارہ امام کے استغاثے کی آواز حر کے کانوں میں گونجی، حل من ناصر ینصرنا۔ جو ہی حر نے دوبارہ یہ استغاثہ سنا تو اپنے چچا زاد قرہ بن قیس کی طرف منہ کر کے کہا اے چچا زاد، کیا تم امام حسین علیہ السلام کا جو کہ بے یار و مددگار ہیں ان کا یہ استغاثہ نہیں سن رہے؟ کیا تم ہمارے ساتھ آ سکتے ہو؟ اس لشکر کو چھوڑ دو اور اس عالم کو چھوڑ کر اکٹھے مصطفیٰ کے جگر گوشہ کے پاس اکٹھے جائیں، اور اگر جنگ ہو تو ہم ان کی مدد اور نصرت کریں۔ اے میرے چچا زاد، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، دنیا کی نعمتیں کسی پر ہمیشہ نہیں رہتی، شاید اس غریب امام کی بدولت ہمیں شہادت کی دولت مل جائے اور ہم اہل سعادت میں شمار ہو جائیں، اور روز قیامت فرزند پیغمبر کے ساتھ محشور ہوں گے اور ہمیشہ کی نعمتوں سے مسرور ہوں۔ قرہ بن قیس بے سعادت نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ حر بن ریاحی نے بیگانوں سے منہ چھپاتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہا اے میرے فرزند، میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جب بار اللہ کا غضب برداشت کر سکتا ہوں، نہ اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن پیغمبر سے میری دشمنی ہو۔ تم نے جگر گوشائے بطول فرزند رسول کا غربت کا استغاثہ سنا ہے؟ جس قدر مدد مانگ رہے ہیں کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں۔ تم آؤ میرے ساتھ تاکہ حسین کی خدمت میں جائیں۔ حر کے فرزند ارجمند نے کہا آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر۔ پس دونوں سلطان العالمین کے حضور میں شرفیابی کے قصد سے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ ابن سعد کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے اوس مہاجر کے پاس سے عبور کیا۔ اوس مہاجر نے پوچھا اے بہادر، کیا خیال ہے؟ کیا میدان میں تم پہلے شجاعت اور بہادری دکھانا چاہتے ہو؟ جناب حر نے مہاجر کا جواب نہ دیا، جبکہ زین پر حر کا بدن بید کی طرح اس قدر کانپ رہا تھا کہ بدن کی ہڈیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مہاجر نے کہا اے حر، خدا کی قسم میں تمہاری حالت دگرگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تجھے بڑے میدانوں میں دیکھا ہے، تیری بہادری اور شجاعت کو بہت پسند کیا ہے۔ اگر کوفہ کے شجاعوں کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا تو تیرا نام لیتا تھا، اور آج یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیوں پریشان اور خوف زدہ ہو؟ جناب حر نے کہا اے مہاجر، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں، لیکن میں نے جنت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایسا تازیانہ لگایا کہ گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں جناب حر نے سر پر ہاتھ رکھے اور حالت زار گریہ میں عجز و نیاز سے کہہ رہے تھے پروردگار، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہ معاف کر، کیونکہ میں نے تیرے پیاروں کو ڈرایا ہے اور پیغمبر کی بیٹی کی اولاد کو پریشان کیا ہے۔ آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں شرمندہ ہوں اور اسی طرح زمزمہ کرتا ہوں، روتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی صف کے قریب پہنچا، اصحاب نے راستہ دیا۔ اس مرد دیندار کی نظر جو ہی جمال پر ملال حسینی پر پڑی تو دل سے فریاد کی اور خود کو گھوڑے سے گرا دیا، چہرے پر خاک لگائی اور امام کے قدموں میں گر پڑا، قدموں کو بوسے دیے اور زارو قطار روتے ہوئے عرض کیا یبنا رسول اللہ، میری غلطی معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اور پھر بہت بلند آواز میں رویا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بزرگوار، اپنا سر بلند کر، بلکہ روایت ہے کہ حضرت امام حسین خود جھکے
اور ہر کا سر خود خاک سے اٹھایا اور اپنے پاک ہاتھوں سے ہر کے چہرے پر لگی خاک کو صاف کیا۔ کفر اور ایمان کی جنگ کا آغاز۔ روز عاشور جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور کئی بار امام علیہ السلام نے اس غدار اور مکار قوم کو واضح نصیحت کی، جس کے نتیجے میں لشکر ابن سعد سے جناب حر بن ریاحی اس کے بیٹے اور غلام پر اثر ہوا اور وہ تائب ہوئے اور امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ عمر ابن سعد کو اس بات کا علم ہوا تو سخت غصہ آیا اور جنگ کا ارادہ پختہ کر لیا اور نعرہ لگایا، اے درید علم کو قریب لاؤ۔ پس وہ قریب لایا اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد بھی ساتھ کھڑا تھا۔ پھر لشکر سے باہر آیا اور اپنے بیٹے حفص سے تیر کمان لے کر تیر کو کمان میں رکھا اور بلند آواز سے کہا، اے کوفہ والو، بوڑھے اور جوان، سب ابن زیاد کے سامنے یہ گواہی دینا کہ میں نے جنگ کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف میں مار رہا ہوں، اور پھر تیر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ صاحب روضۃ الصفا نے لکھا ہے کہ امام کے اصحاب نے بلند آواز سے کہا، ہاں ابن سعد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس لشکر میں سب سے پہلے جہنم جانے والا تو ہے۔ ابن سعد کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ جس شخص کے پاس تیر کمان ہے تیروں کی بارش شروع کر دے۔ حضرت نے حسرت سے اصحاب باوفا سے فرمایا، اے انصار، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، جہاد میں ثابت قدم رہو، کیونکہ موت سے چھٹکارا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ جو تیر آ رہے ہیں یہ موت کا پیغام لانے والے ہیں۔ پس امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے بھی اپنے تیر کمانوں میں ڈال کر ابن سعد کے لشکر پر بارش برسا دی۔ محمد بن ابی طالب سے منقول ہے کہ لشکر ابن سعد کے تیر اندازوں کی تعداد 8,000 نفر تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تیر اندازوں کی تعداد صرف 50 نفر تھی۔ اس لیے جب ابن سعد کے لشکر نے تیر چلائے تو زمین و آسمان کربلا کی زمین سیاہ ہو گئی تھی، اور دشمنوں کے تیروں سے امام کے کئی صحابی زخمی و مجروح ہوئے۔ جب لشکر حسینی کے سالار قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھی تو علم آگے لائے اور لشکر کفار کی طرف حملہ آور ہوئے اور اپنے آپ کو دشمن کے قلب میں ڈال دیا، اور دوسری طرف شجاعت کے شیر شہزادگان امام علیہ السلام جناب قمر بنی ہاشم کے پیچھے پیچھے ایسے حملے کر رہے تھے جیسے بھوکے شیر بھیڑوں کے ریوڑ پر حملہ کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کے وسط میں داخل ہو کر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ زہیر نے لشکر کے میمنہ اور حبیب نے میسرہ کو حرکت دی تو دو لشکروں نے دو فولادی پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ وہ سر ہوا میں اڑ رہے تھے اور خون کی ندیاں پانی کی طرح بہہ رہی تھیں۔ سردار لشکر ایمان مرتضیٰ کے غضب کا وارث حضرت عباس اپنی شجاعت کے صبح عاشور جوہر دکھا رہے تھے اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر علی کی شجاعت اور جنگ یاد دلا دی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بنفس نفیس حضرت امیر المومنین اسد اللہ غالب ہیں، کہ اس لشکر کے دریا میں گھس کر بغیر کسی ہراس اور ڈر کے ان بدکاروں کی زندگیوں کو تلوار کی آگ سے جلا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے شہزادہ جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ اس لشکر قصیر سے نجم ثاقب اور کوکب طارق کی طرح چمک رہے تھے، اور تلوار کی خون بہانے والی بجلی تھی، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے اس کی چمک نظر آتی تھی، اور مسلسل سپاہ کفر کو جہنم میں بھیج رہے تھے۔ تیسری طرف سے حضرت قاسم بن حسن سلام اللہ علیہ بدر منیر کی طرح ایک تاریک اور غبار آلود ماحول میں چمک رہے تھے اور دشمنوں سے امان ختم کر دی تھی اور ہر حرکت کی مجال چھین لی تھی۔ وہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے، سر تھے کہ ہوا میں اڑتے نظر آتے تھے، اور جس کو کمر میں تلوار مارتے اس کے تازہ کھیرے کی طرح
2 ٹکڑے کر دیتے تھے، اور جس سر میں تلوار مارتے تو تلوار کی بجلی اور برق سے ناک کی سیدھ میں 2 حصے کر دیتے۔ دوسرے شہزادوں نے سخت لڑائی کی، لیکن افسوس کہ یہ تمام شہزادے بھوکے اور پیاسے تھے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ روزے عاشورہ دن کے نکلنے کے بعد 1 گھنٹہ تک جنگ مغلوبہ برپا تھی، اور پے در پے حملے دونوں لشکر ایک دوسرے پر کرتے رہے، جس کے نتیجے میں لشکر کفر کے کافی سپاہی واصل جہنم ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاک لشکر سے بھی کچھ صحابہ منزل شہادت پر فائز ہوئے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، لشکر حسینی کے اصحاب اور غلاموں سے شہداء کی تعداد 53 تھی، اور باقی اصحاب زخمی ہو گئے تھے، لیکن حضرت علی اکبر کو ایک زخم بھی نہ لگا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 10 نفر غلاموں نے حضرت کے ارد گرد حلقہ ڈالا ہوا تھا، اور کسی کو جرت نہ ہوئی کہ حضرت علی اکبر کے جسم پر زخم لگا سکے۔ صاحب کتاب ہزا رقم کرتے ہیں کہ اس پہلے حملے میں 52 یا 53 اصحاب اور غلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض نے 56 نام لکھے ہیں۔ پہلے حملہ کے شہداء کے اسمائے گرامی: صاحب منتہل اعمال نے یہ نام 56 لکھے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جناب نعیم بن عجلان، یہ نعمان بن عجلان کے بھائی ہیں جو امیر المومنین کے صحابی تھے، اور بحرین اور عمان میں حضرت کی طرف سے عامل بھی تھے۔ جناب عمران بن کعب بن حارث الشجعی، جناب حنظلہ بن عمرو شیبانی، جناب قاسط بن زہیر، جناب مقصد بن زہیر جو قاسط کے بھائی تھے، البتہ شیخ مفید نے اپنے رجال میں اس مقصد کے بابا کا نام عبداللہ لکھا ہے، نہ کہ زہیر۔ جناب کنانہ بن عقیق تغلمی جو کوفہ کے بہادروں، قاریوں اور عابدوں میں شمار ہوتے تھے۔ جناب عمرو بن زبیہ بن قیس، یہ بہادر شجاع شاہ سوار تھے۔ جناب زرغامتہ بن مالک تغلمی۔ بعض نے لکھا ہے کہ نماز ظہر کے بعد مبارزت طلبی میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ جناب عامر بن مسلم العبدی، جناب سالم جو عامر بن مسلم کے غلام تھے، اور یہ دونوں بصرہ کے شیعہ تھے۔ جناب سیف بن مالک العبدی، جناب ادھم بن امیہ، جناب یزید بن ثبیت، یہ 4 لوگ امام کی مدد کے لیے آئے تھے جو پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ جناب عبد الرحمن بن عبداللہ الراجعی الحمدانی، یہ وہ شخص تھے جسے اہل کوفہ نے قیس بن مسہر کے ساتھ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط دے کر بھیجا تھا۔ یہ 12 رمضان کو مکہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ جناب جباب بن عامر التمیمی، یہ کوفہ کے شیعوں میں سے تھے جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی، لیکن جب کوفیوں نے جناب مسلم پر ظلم کیا تو یہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے قصد سے کوفے سے نکلے، اور راستے میں کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ جناب عمر الجندئی، بعض نے لکھا ہے کہ یہ زخمی پڑے تھے، ان کی قوم میدان جنگ سے انہیں باہر لائی اور 1 سال تک مریض رہے اور پھر گھر میں ہی وفات پائی۔ جناب حلاس بن عمرو الازدی، جناب نعمان بن عمرو، یہ حلاس کے بھائی تھے، یہ دونوں کوفی تھے اور حضرت علی کے صحابی تھے، بلکہ حلاس تو حضرت کے لشکر کے کمانداروں میں سے ایک تھے۔ جناب سوار بن ابی عمیر، یہ پہلے حملے میں مجروح ہوئے اور شہداء میں پڑے تھے، ان کو قید کیا گیا اور ابن سعد کے پاس لے گئے۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، لیکن ان کی قوم نے ان کی سفارش کی، اس طریقہ پر ان کی جان بچ گئی، لیکن قید میں مجروح تھے اور 6 ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ جناب موقع بن ثمامہ، یہ بھی زخمی ہو کر مقتولین میں گر گئے تھے، ان کی قوم انہیں کوفہ لائی اور چھپا دیا، لیکن ابن زیاد کو اطلاع مل گئی،
اس نے قتل کا حکم دیا، لیکن ان کی قوم بنی اسد نے سفارش کی تو وہ قتل سے بچ گئے، البتہ سخت قید میں رہے، بلکہ زارا نامی مقام جو عمان میں تھا پر جلا وطن کر دیا اور شدید زخموں کی وجہ سے مریض ہو گئے، اور 1 سال بیماری اور عالم غربت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جناب عمار بن سلامتہ دالانی الحمدانی، یہ اصحاب امیر المومنین بلکہ حضرت کے مجاہدین میں سے تھے۔ جناب ظاہر بن عمرو ابن الحمق کے غلام تھے۔ یہ محمد بن سنان کے جد امجد تھے۔ 60 ہجری میں حج سے مشرف ہوئے اور وہاں سے امام حسین کی صحابیت میں آ گئے اور حملہ اولا کے شہداء میں شامل ہو گئے۔ جناب جبلہ بن علی الشیانی جو کوفہ کے بہادروں میں سے تھے۔ جناب موسیٰ ابن الحجاج التمیمی، جناب عبد الرحمن بن مسعود بن حجاج، یہ اور ان کے باپ شجاع اور جانے پہچانے تھے۔ یہ دونوں کربلا میں ابن سعد کے ساتھ آئے تھے۔ دونوں ابن سعد سے اجازت لے کر امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے آئے، لیکن ان کا سلام کرنا ان کے لیے سعادت مند ثابت ہوا اور یہ امام حسین کی خدمت میں ہی رہے اور پہلے حملے کے شہداء میں شامل ہو گئے۔ جناب زہیر بن بشرا، جناب عمار بن حسان بن شریع الطائی جو مخلص شیعہ تھے اور امام حسین کے ساتھ مکہ سے کربلا تک رہے۔ حسان اصحاب علی سے تھے اور صفین میں شہید ہوئے، اور یہ عمار حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ جناب مسلم بن قصیر ازدی کوفی تابعی، کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے اور کسی جنگ میں ان کے پاؤں پر زخم آ گیا تھا۔ یہ کوفہ سے آئے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور روز عاشورہ پہلے حملہ کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ جناب زہیر بن سلیم ازدی، یہ وہ بزرگ ہیں جو شب عاشور امام عالی مقام سے ملحق ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ بن یزید ثبیت، جناب عبید اللہ بن یزید ثبیت، جناب جندب بن حجیر قندی خولانی، یہ حضرت امیر المومنین کے صحابی تھے۔ جناب جنادہ بن قعب انصاری، یہ مکہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ جناب سالم بن عمرو، جناب قاسم بن حبیب ازدی، جناب بکر بن حی التمیمی، جناب جوین ابن مالک التمیمی، جناب امیہ بن سعد الطائی، جناب عبداللہ بن بشر جو مشہور بہادروں میں سے تھے، جناب بشر بن عمرو، جناب حجاج بن بدر بصری، یہ مسعود بن عمر کا خط بصرہ سے لائے تھے، جناب قانب بن عمرو نمری بصری، جناب عائز ابن مجتمع بن عبداللہ عائزی۔ ان کے علاوہ امام حسین کے 10 غلاموں نے شہادت نوش کی اور 2 غلام حضرت امیر المومنین بھی اسی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔ جناب اسلم بن عمرو، یہ امام کے کاتب تھے۔ جناب قاتب بن عبداللہ دائلی، ان کی ماں امام کی کنیز تھیں۔ جناب منجح بن سہم جو امام حسن کے غلام تھے اور امام حسین کے ساتھ کربلا آئے۔ جناب سعد بن حرس، یہ حضرت علی کے غلام تھے۔ جناب نصر ابن ابی نیزر، یہ بھی حضرت علی کے غلام تھے اور ان کے والد مولا علی امیر المومنین کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ جناب حرب بن نبہان، یہ حضرت حمزہ سید الشہداء کے غلام تھے۔ جناب اشس بن سعد، جناب قیس بن ربی، جناب سعد بن ربی، جناب عبداللہ بن ربی دجانہ، جناب محمد بن مقداد، جناب سلیمان، جناب کرش بن زہیر۔ لشکر اسلام پر لشکر کفر کا دوسرا حملہ۔ محمد بن ابی طالب لکھتے ہیں
کہ پہلے حملے کی یلغار کی وجہ سے اصحاب حسین سے کوئی ایسا نہیں تھا جسے لشکر کفر کا کوئی تیر نہ لگا ہو اور وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ چونکہ امام علیہ السلام کے لشکر کی تعداد کم تھی لہٰذا شہداء کی شہادت بہت نمایاں تھی، لیکن لشکر کوفہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کے کثیر تعداد میں مقتولین کے باوجود ان مقتولین کی کمی نمایاں نہ تھی۔ جو اصحاب امام باقی بچ گئے تمام زخمی، تھکے ماندے، پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود کمال قوت سے خیام کے آگے دوسری مرتبہ صف بستہ ہو گئے، اپنے میمنہ اور میسرہ کو آراستہ کیا، اور اس طرف لشکر ابن سعد نے پہلے حملے کے بعد صرف گھوڑوں کو پانی پلایا، اپنی زرہ اور اسلحہ کو صاف کیا، اور تھوڑی سی دیر کے بعد پانی وغیرہ پی کر انہوں نے بھی دوبارہ اپنی صفیں مرتب کیں، اور خیام کی طرف کسی پہاڑ سے آنے والے سیلابی ریلے کی طرح یہ لشکر کفار بڑھنے لگا اور تیر اندازی شروع کر دی۔ مرحوم شیخ صدوق اپنی اعمالی میں لکھتے ہیں، اس دن امام حسین علیہ السلام کا سن مبارک 57 سال سے زیادہ تھا۔ حضرت نے اس ناگفتہ بحالت میں اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور بد دعا کی، جس میں بتایا کہ چند مرتبہ خدا کا غضب مخلوق پر بہت شدید تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت اللہ غضبناک ہوا جب یہود نے عزیز کو ابن اللہ کہا، پھر اس وقت غضبناک ہوا جب نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور آج تو اللہ کا غضب شدید ہے کہ یہ قوم اپنے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کر رہی ہے۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ اسی دوران میں بنی تمیم کا ایک ناپاک شخص عبداللہ بن خوزہ ابن سعد کے لشکر سے نکلا اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے سے ابن سعد کے لشکر نے اسے آوازیں دیں اور کہا، عبداللہ، موت کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کیا اپنی شجاعت پر ناز ہے کہ اس طرح بے پرواہ جا رہے ہو؟ اس نے تکبرانہ جواب دیا۔ امام نے پوچھا، یہ شخص کون آ رہا ہے؟ عرض کیا کہ یہ عبداللہ بن خوزہ ہے۔ حضرت نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ الہی میں بد دعا کی، میرے اللہ اس سرکش کو جہنم میں ڈال دے۔ ابھی امام کی بد دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس کا گھوڑا کودا اور چھلانگ لگائی تو یہ ناپاک خشک نہر میں سرنگو ہو گیا، لیکن اس کیفیت سے کہ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور دایاں پاؤں ہوا میں تھا، جبکہ اس کا چہرہ لٹک رہا تھا۔ اس کا گھوڑا کودتے ہوئے اس کے سر، چہرے اور شکم میں اس قدر پاؤں مار رہا تھا کہ اس کے سر، چہرے اور شکم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی اثنا میں جناب مسلم بن اوسجہ نے اس کی کمر پر تلوار سے ضرب ماری اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ لشکر کوفہ نے امام کی بد دعا کے ڈر سے پھر اس وقت کوئی جسارت اور بے حرمتی نہ کی اور کسی کو میدان میں قدم آگے بڑھانے کی طاقت نہ رہی۔ عمر ابن سعد نے جب لشکر کی یہ حالت دیکھی تو غضبناک ہو کر لشکر کو گالی بکنے لگا اور کہا، امام سے جنگ کرنے آگے کیوں نہیں بڑھتے اور میدان میں کیوں نہیں نکلتے؟ کیا اس قلیل لشکر سے تمام زخمی، بھوکے اور پیاسے ہیں، ان سے ڈرتے ہو؟ لشکر کفار ابن سعد کی ترغیب اور تحریض سے حرکت میں آیا اور امام کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ عمرو بن حجاج سردار میمنہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ امام کے لشکر کے میمنہ پر حملہ کر دو۔ امام کے لشکر کے میمنہ کے سردار زخیر بن کین تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لشکر کفار نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ایک لحظے میں ہمارا لشکر شہید ہو جائے گا، تو بہتر سمجھا کہ خود اور دیگر تمام ساتھی گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو کر آگے بڑھیں اور اس لشکر کو روکیں۔ پس اس فرمان پر سب سوار اترے اور نیزے لے کر دشمنوں کے آتے گھوڑوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی گھوڑے نزدیک آئے تو گھوڑوں کی آنکھوں میں نیزے مارنا شروع کیے، جس کی وجہ سے گھوڑے رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔
اس ترکیب سے دونوں لشکر حیران ہو گئے کہ یہ کیسی تدبیر ہے کہ اس قلیل تعداد نے لاکھوں کے لشکر کو روک لیا ہے۔ علامہ قزوینی نے ریاض الاحزان میں لکھا ہے کہ یہ تدبیر جنگوں کی تاریخ میں عجیب و غریب ہے جو زہیر نے اپنائی، اور آج تک ایسی تدبیر نہ کسی نے سنی اور نہ دیکھی۔ اس رد عمل پر عمرو بن حجاج کسی ماگزیدہ کی طرح اچھلا اور بلند آواز سے لشکر کو آواز دی، اے بے غیرتو، مجھے اور خود کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ یہ بہت قلیل جماعت ہے، ایک ہی حملہ سے ان کو گھوڑوں کے سموں میں رون سکتے ہو، کیوں رک گئے ہو؟ حملہ کرو۔ اس لشکر کفار نے دوبارہ اپنے گھوڑوں کو تیار کیا تاکہ گھوڑے آگے بڑھیں، لیکن گھوڑے ایک قدم بھی آگے نہ اٹھاتے تھے اور اسی حالت وحشت میں آرام سے کھڑے تھے۔ عمرو بن حجاج دوسری مرتبہ پھر شرمندہ ہوا اور اس کے دماغ سے تکبر اڑ گیا اور کمال ذلت سے میدان جنگ سے واپس چلا گیا اور اپنے لشکر کو بھی واپس روانہ کیا۔ مرحوم مفید فرماتے ہیں کہ جو ہی لشکر کفار نے امام کے لشکر کی طرف پشت کی اور عقب نشینی کی تو اصحاب حسین نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور نیزوں کو زمین پر پھینک دیا اور کمانوں میں تیر لگائے اور واپس جاتے ہوئے لشکر کفار پر تیروں کی بارش برسا دی اور کافی لشکریوں کو جہنم میں پہنچا دیا، جبکہ باقی لشکری اپنے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر اصحاب حسین اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وقار اور عزت سے اپنی صف کو دوبارہ منظم کیا۔ جناب حر کا مقار قوم کو واعظ و نصیحت کرنا اور بھائی پر اثر۔ جب دوسرے حملے کے بعد میدان میں سکون اور آرام ہوا اور دونوں لشکروں نے اپنی صفوں کو پھر مرتب کیا تو حر اپنے گھوڑے سے اترے اور ایک مرتبہ پھر شیر کی طرح اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جلدی سے دنیا و آخرت کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قربان جاؤں، میں ایک شرمندہ بندہ ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو راستہ میں نے روکا تھا اور بیابانوں میں غیر معروف راستوں پر آپ کو چلنے پر مجبور کیا اور ہر مقام پر سختی کی کہ یہاں رکیں۔ اب میں اپنے اس برے عمل پر بے انتہا شرمندہ ہوں۔ اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیسے کیا، مجھے معاف کر دیجیے اور اجازت دیجیے کہ اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھ دوں کہ شاید میری عزت واپس آ جائے۔ یہ کہہ رہے تھے اور آنسو برابر جاری تھے اور ایسے زار و قطار رو رہے تھے جیسے ساون کے بادل کی بارش کے قطرات ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا، اے حر، تم ہمارے مہمان ہو، ابھی تمہاری تھکان بھی دور نہیں ہوئی، گھوڑے سے اتر آؤ اور آرام کرو۔ حر نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ آقا، مجھے اور زیادہ شرمندہ نہ کریں، کاش میرا نام و نشان اس صفائے ہستی سے مٹ جاتا اور یہ عمل مجھ سے سرزد نہ ہوا ہوتا۔ مجھے اب اجازت دیں کہ ابھی میدان میں جاؤں۔ بروایت لحوف، حر نے عرض کیا، اے فرزند رسول، میں پہلا شخص ہوں جس نے آپ کے خلاف خروج کیا، لہٰذا میری خواہش اور التماس ہے کہ مجھے میدان جانے کی اجازت دیں تاکہ میں پہلا شخص شمار ہوں جو آپ کے قدموں میں شہید ہوا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں، جناب حر کا اس مقصد سے کہ میں پہلا شہید شمار ہوں مراد یہ تھا کہ مبارزہ طلبی کرنے والوں سے پہلا شخص ہوں اور شہید ہو جاؤں، ورنہ حملہ اولا میں امام کے 55-56 ساتھی شہید ہو چکے تھے اور جناب حر ان کو جانتے تھے۔ جناب حر کے بار بار التماس اور خواہش کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور روتی آنکھوں سے حر کو اجازت دی۔
جب اذن جہاد ملا تو یہ شجاع دلیر اور بہادر شخص اپنی خوش قسمتی اور خوشحالی کو سنبھال نہ سکتا تھا۔ تیزی سے میدان میں آئے اور اپنے مرکب کو جولان دی۔ دونوں لشکر ہر کو دیکھنے میں مشغول تھے کہ اس رشید دلاور نے دل کی گہرائیوں سے ایک گرج دار نعرہ لگایا اور اپنا نام و نسب بیان کیا، اور بآواز بلند بار بار یہ جملہ دہراتا رہا کہ میرا امیر حسین ہے، میرا امیر فقط حسین ہے۔ پھر فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم منائیں اور ان کے آنسو ہمیشہ جاری رہیں۔ اے ملاعین، تم نے اس نیک صالح شائستہ بزرگوار کو پہلے دعوت دی، جب وہ تمہارے علاقے میں آئے تو ان کو تنہا چھوڑ دیا، حالانکہ تمہارے دعوے تو یہ تھے کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اب یہ کیسا انصاف ہے کہ لشکر لے کر آ گئے اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور ان کے اطراف میں چلے جانے کے راستے بھی بند کر رکھے ہیں۔ انہیں اپنے وطن کی طرف اور نہ کسی اور طرف جانے دیتے ہو۔ اے بے وفا لوگو، اس سے بڑا ظلم کون سا ہو سکتا ہے کہ جس پانی سے حیوان اور یہود و مجوس سیراب ہو رہے ہیں، لیکن ساقی کوثر اور ان کی آل پر پانی بند کر دیا ہے، اور اولاد رسول کا خون بہانے جا رہے ہو۔ تم بہت غلط راستے پر چل رہے ہو۔ خدا تمہیں روز قیامت سیراب نہ کرے گا، اور ابن سعد تو برباد ہو جا کہ اولاد رسول کا خون بہانا چاہتا ہے۔ جب جناب حر کا کلام یہاں تک پہنچا تو ابن سعد کی لشکریوں نے تیر کی بارش برسا دی۔ جناب حر نے امام اور اصحاب باوفا کی تشنگی پر بہت اونچی آواز سے گریہ کیا، اور اپنی خطی نیزے کو ہاتھ میں سنبھال کر گھوڑے کو ایسا تازیانہ لگایا کہ گھوڑا قلب لشکر میں جا لگا۔ اسی دوران میں جناب حر کے بھائی مصعب بن یزید بھی وہ لشکر کفار سے نکلا اور گھوڑا دوڑا کر جناب حر کے پاس آن پہنچا۔ لشکر کفار نے یہی سمجھا کہ مصعب جناب حر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا تمام گردنیں لمبی کر کے غور سے دیکھنے لگے۔ جناب حر اپنے سگے بھائی کے قریب آئے اور پریشان ہوئے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، کیونکہ اسے کبھی یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے لڑے گا۔ لیکن جوں ہی مصعب جناب حر کے سامنے آئے تو اپنے گھوڑے سے اترے اور بھائی کے منہ پر بوسہ دیا اور رکابوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، اے بھائی جان، تم دونوں جہانوں میں سرفراز ہو، میری ہدایت کا باعث بن گئے اور مجھے راہ راست پر لانے کا سبب بنے۔ نیز مجھے لشکر خدا میں شامل کر دیا تاکہ بھائی سے بھائی جدا نہ ہو سکے۔ خدا کی قسم، اگر زمین اور آسمان سے مجھ پر تیر و شمشیر کے وار ہوتے رہیں تو بھی آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ جناب حر نے خوش ہو کر بھائی کو گلے لگایا اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بھائی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اب تم میرے ساتھ ہو جاؤ اور ہم مل کر اس بے حیا لشکر سے جہاد کریں، کیونکہ ان کافروں سے جہاد اور اس راہ میں قتل ہو جانا موجب سعادت اور سچائی ہے۔ مصعب نے عرض کیا، آپ جو فرمائیں گے میں اطاعت کروں گا، البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ شہادت سے پہلے بے مثال جمال حسینی کی زیارت کر لوں۔ مجھے ان کی خدمت اقدس میں لے جاؤ تاکہ ان کے قدم بوسی کر سکوں اور اپنی کی گئی غلطیوں کی معافی مانگ لوں۔ جناب حر نے قبول کیا اور بھائی مصعب کو کائنات کے سلطان کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو فوراً مصعب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور دوڑ کر حضرت کے قدموں پر بوسے دیے۔ جناب حر امام کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے بھائی مصعب کی غلطیوں کی معافی مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر کی تحسین و آفرین کی اور مصعب کی غلطیاں معاف کر دیں، اور دونوں بھائیوں کے حق کی طرف آنے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔
اس بنا پر جناب حر کے میدان کارزار میں واعظ و نصیحت کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک اور شخص یعنی حر کا بھائی بھی راہ حق پر آ گئے۔ جناب حر کا اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجنا اور بیٹے کی شہادت۔ مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جب جناب حر نے جہاد کی اجازت مانگی اور حضرت نے اجازت دی تو جناب حر نے اپنے بیٹے علی سے کہا، اے بیٹے، ان ظالموں پر حملہ کرو اور اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دو۔ علی نے قبول کیا اور خطی نیزہ ہاتھ میں لیے مرکب پر سوار ہو کر لشکر کفار کی طرف روانہ ہو گیا۔ حر اپنے بیٹے کی جنگ دیکھتا رہا اور اس کا بیٹا شیر غراں کی طرح ان لومڑی صفت انسانوں پر حملے کر رہا تھا، کبھی ان کے میمنہ پر اور کبھی ان کے میسرہ پر۔ جس طرف بھی رخ کرتے تھے ان پست فطرت لوگوں کی لاشیں ایسے گرتی تھیں جیسے خزاں کے موسم میں ہوا سے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ اس لڑائی میں علی نے اپنے نیزے سے 24 لوگوں کو جہنم میں واصل کیا۔ پھر کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ وہ شجاع اور دلیر میدان میں گھوڑے کو جولان دے رہا تھا اور مبارزہ طلبی کر رہا تھا۔ جو شخص بھی ان ناپاک لوگوں سے اس کے مقابل نکلتا تو فوراً بے دھڑک ہو کر نوک نیزہ سے اسے زمین پر پچھاڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر گراتا کہ اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتیں۔ ابو مخنف کے مقتل کے مطابق اس میدان شجاعت کے شیر جوان نے 70 نفر ابن سعد کے قتل کیے اور باقی کوئی شخص مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ یہ جوان واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مولا، اب آپ ہم سے راضی ہیں؟ امام نے فرمایا، خدا تم سے راضی ہے۔ پھر حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، خدایا ان باپ بیٹے پر راضی ہو جا، میں تو ان پر راضی ہوں۔ پھر حر نے بیٹے کو حملہ کرنے کا کہا اور خود بھی ساتھ گیا۔ دونوں نے اپنے آپ کو قلب لشکر میں ڈال دیا اور قلب لشکر کو دونوں باپ بیٹے نے تتر بتر کر دیا اور میمنہ میں کھلبلی مچا دی۔ پھر میسرہ پر حملہ کیا تو اس میں افراتفری برپا ہو گئی۔ مختصر یہ کہ لشکر ابن سعد کو آگ لگا دی اور تھوڑے سے وقت میں 200 نفر کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جناب حر کے فرزند حملہ کرتے وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے، میں علی ہوں اور فرزند حر ہوں، ہر مشکل اور ہر تکلیف کے باوجود اپنے آپ کو حسین ابن علی پر قربان کروں گا۔ اس کے بدلے قیامت کو کامیابی ملے گی اور نبی و امام کا ساتھ ہوگا۔ پھر حر کے بیٹے نے حملہ کیا اور لشکر میں گھس کر ایسا حملہ کیا کہ 50 بہادروں کو جہنم میں واصل کر دیا۔ لشکر اس کے آگے سے فرار کر رہا تھا۔ یہ واپس آنے لگا کہ حر سے ملاقات ہو گئی۔ حر نے کہا، کہاں جاتے ہو؟ واپس آؤ، حملہ کرو اور سعادت ابدی حاصل کرو۔ علی نے دوسرا سخت حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے تھک گیا۔ پیاس اور بھوک نے اسے مزید جنگ کرنے سے روک دیا۔ اب لشکر کفار نے دیکھا کہ وہ تھک چکا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے کہ اچانک سب نے یکبارگی اس پر حملہ کر دیا۔ ہر شخص نے وار کیا، کسی نے نوک نیزہ سے، کسی نے تلوار سے، کسی نے گرز اور عمود سے۔ غرض علی پر اس قدر ضربیں لگائی گئیں کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ علی نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو باپ تک پہنچائے، لیکن دشمنوں میں گھر چکا تھا، اس لیے بآواز بلند کہا، یا بابا میری مدد کرو، میں دشمنوں میں پھنس چکا ہوں۔ جب علی کی آواز جناب حر کے کانوں میں پہنچی تو جناب حر اور اصحاب علی کی مدد کو جانے لگے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے علی کے بدن کو تلواروں اور نیزوں سے
چھلنی کر دیا گیا اور سر کاٹ کر نیزہ پر سوار کر دیا۔ جب حر نے بیٹے کا سر نیزے پر دیکھا تو کہا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ تم دنیا سے بے دین اور جاہل نہیں گئے بلکہ امام حسین کے سامنے شہادت کی منزل پر فائز ہوئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ السلام